نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. الآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. آج اسی نسبت سے کہ ہم ختم نبوت کا دفاع اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کے دامن سے جڑے ہیں، جو لوگ مرزا قادیانی کی نبوت پر 4 حرف بھیج کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہم ان کا دفاع کریں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کے دفاع میں سے ہے. میں آج کی اس تقریب میں لاہور سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان بھائی عثمان صاحب، مولانا ابوالشکور صاحب، مولانا خالق صاحب، بھائی خرم صاحب اور بھائی فرید صاحب، اسی طرح بھائی عبدالغفار صاحب، حاجی افضل صاحب اور شیخ القدس سے علماء کرام کا جو وفد تشریف لایا، مفتی سلطان صاحب دامت برکاتہ کی سربراہی میں میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے یہ جتنے نو مسلم بھائی ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر علماء کی زیارت کے لیے تشریف لائے اور علماء ان حضرات سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی نسبت سے جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں اس پر جو بشارتیں سنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام بشارتیں عطا فرمائیں. میں ملتمس ہوں مولانا عبدالشکور صاحب سے کہ وہ آج 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت ہے. 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اور پاکستان کے آئین کے روح سے قادیانی اس دن غیر مسلم قرار دیے گئے. تو میں مولانا عبدالشکور صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ہمارے انتہائی محترم اور انتہائی معزز حضرت شیخ مولانا قاری رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر ہمارے تمام معزز مہمانان گرامی اور تمام نو مسلم حضرات، اللہ آپ لوگوں کو
اسلام میں داخل ہونے پر مبارکباد بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس اسلام کو قبول بھی فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں آپ سے آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ جیسا کہ حضرت نے اعلان فرمایا، میں اس دن کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی نقل کروں گا، تو اس سے پہلے کوئی 2-3 باتیں آپ سے گزارش کروں گا۔ 7 ستمبر ہماری اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور انتہائی مسلمانوں کے لیے خوش قسمتی والا دن۔ ہم بیان سن رہے تھے لاہور میں مفتی عبدالواحد قریشی دامت برکاتہم العالیہ کا، تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ تحریک ختم نبوت جب سے شروع ہوئی، یہ شروع تو اللہ کے نبی کے زمانے سے شروع ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانہ میں، اللہ کے پیارے نبی کے زمانے اطہر کے اندر بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے موجود تھے، اور مسلمہ ابن کذاب کو جو بعد میں اس کو قتل کیا گیا، اور بہت اسلام کی ابتدا وہیں سے تحریک ختم نبوت کی۔ لیکن یہ ہمارے ملک کی قوانین کے مطابق 7 ستمبر 1974 کا ایک عظیم زبردست دن ہے، خوشی والا دن ہے، جس دن مسلمانوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری اسمبلی کے اندر قانون پاس ہوا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے 2-3 باتیں بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس تحریک کے ابتدا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدا کی تھی، اور اس زمانہ میں اتنے بڑے جید علماء اکرام موجود تھے، اور تحریک بھی بڑی زبردست انداز سے چلاتے تھے، اور مدارس بھی تھے، خانقاہیں بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس زمانہ میں قانون نہیں بن سکا۔ غیر مسلم اقلیت جو ہے وہ نہیں قرار دیے گئے، مسلمانوں کی قربانیاں بھی لگی۔ سن 53 میں اسی لاہور شہر میں 10,000 مسلمانوں کا خون لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ بہا گیا، لیکن قانون نہیں بن سکا۔ پھر 1984 میں جو ہے ختم نبوت کی تحریک چلی، اس میں مسلمانوں کی قربانیاں لگیں، سب کچھ ہوا، لیکن قانون نہیں بن سکا۔ انہوں نے فرمایا کہ علماء تو بڑے بڑے درجے کے تھے، اور تحریک چلانے والے صف اول کے لوگ تھے، اور خلوص کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز تھے، ان کے خلوص کی تو قسمیں کھائی جا سکتی، لیکن قانون نہیں بن سکا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہماری اسمبلی کے اندر سیاسی قوت نہیں تھی۔ 1974 میں مسلمانوں نے کوشش کر کے ایک چھوٹی سی جماعت اسمبلی میں ووٹ کے ذریعے سے، وہاں پر مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح شاہ احمد نورانی، پروفیسر عبدالغفور، اس طرح کے علماء اور مسلمان وہاں پر جو ہے اسمبلی میں گئے۔ 6 لوگ تھے اسمبلی کی، چھوٹی سی ایک جماعت تھی مسلمانوں کی۔ انہوں نے کوشش کی اور اس مقدمے کو اٹھایا، اس بات کو اٹھایا اسمبلی کے اندر۔ اس وقت تحریک ختم نبوت، تحفظ ناموس ختم نبوت پر ایک بھی جو ہے کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا، کوئی بڑی قربانی نہیں لگی، لیکن یہ غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے۔ وجہ کیا تھی کہ اسمبلی کے اندر اللہ رب العزت نے علماء کے ایک وفد کو نمائندگی عطا فرمائی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج مسلمان الحمدللہ اس گند اور غلاظت کو پہچان چکے، اور یہ غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔ یہ میرے بھائیوں نکتے کی بات ہے کہ اگر یہ غیر مسلم اقلیت نہ قرار دیے جاتے، تو آپ کو میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ جیسے بازار میں انسان جاتا ہے تو وہ جا کر بازار میں گوشت خریدتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے کتبہ لگایا ہوا ہے کہ میں حلال جانور کا گوشت بیچ رہا ہوں، لیکن درے پردہ وہ کتے کا گوشت بیچ رہا ہے۔
گوشت تو وہ بھی حرام ہے، اوپر اس نے لگایا ہوا ہے کہ میں حلال گوشت بیچ رہا ہوں، لیکن وہ کتے کا گوشت بیچتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے وہ سامنے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ میں حلال گوشت بیچتا ہوں اور پیچھے خنزیر بیچ رہا ہے، تو لگایا تو دونوں نے حلال گوشت کا ہے، پیچھے دونوں حرام گوشت بیچ رہے ہیں، لیکن جو کتے والا گوشت بیچ رہا ہے وہ خالی حرام ہے، اور یہ جو خنزیر کا گوشت ہے یہ عین حرام ہے، اس کی تو ہر چیز حرام ہے، یہ تو ٹوٹل گوشت حرام ہے، یہ تو پورے کا پورا جانور حرام ہے۔ قادیانی در پردہ وہ خنزیر کی شکل ہے کہ جو اس کی کھال بھی حرام ہے، اس کی گوشت بھی حرام ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے، تو یہ عین نجس ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، اور رات ہم سن رہے تھے تو وہاں پر بھی بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ جہاں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر آیا، جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیاست کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبی سیاست کرتے تھے، اور جو وہاں سیاست میں جو نبی دنیا سے رخصت ہوتا تھا دوسرا آ کے اس کی جگہ لیتا تھا، وہاں پر بھی فرمایا کہ میں آخری نبی، یعنی وہاں پر بھی یہی لفظ ہے جیسے یہاں فرمایا، حدیث میں آتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہاں پر بھی فرمایا کہ لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اطہر نبوت میں بھی آخری ہے، اور اسی طرح سیاست بھی آپ کی آخری ہے۔ سیاست جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی سیاست منتقل ہوئی صحابہ کرام میں، وہاں سے منتقل ہوئی علماء کرام میں، تو یہ جو ہمارے علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جو سیاست کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ سیاست انبیاء کی سیاست ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ لوگ انہی لوگوں کو مضبوط کریں گے، ان کے ساتھ اگر آپ تعاون کریں گے اور ان کو اگر آپ آگے اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں تو یہ ایک دینی امور دینی کام ہے، یہ بعد میں آنے والے مسلمان ہماری نسل کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ اور کفرستان کے اندر ماشاءاللہ ایک دیے کو جلایا ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور اس دیے کو آگے مزید روشن فرمائے اور اس کے جو نور ہے وہ چاروں طرف پھیلے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کیا مسئلہ ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہاں پر قادیانی بہت زیادہ ہیں، آپ تو یہاں جب بیان کر کے چلا جائیں گے بعد میں ہماری شامت آئے گی، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلا جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر بات میری ذات کی ہوتی تو میں چلا جاتا، بات آ گئی آپ نبی کی ذات کی، لہذا آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پر کوئی اثر و رسوخ والا بندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی حضرت، یہ ساتھ ہی ایک گاؤں ہے وہاں پر نورا ڈاکو رہتا ہے، نورا ڈاکو رہتا ہے، اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے، لوگ اس سے بڑا ڈرتے ہیں۔ کہ مولانا حضرات آئے ہوئے تو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ جب حضرت اس کے پاس گئے تو حضرت نے جا کے اسلام کیا، تو کہا کہ بھائی تمہارے سے کوئی کام کرنا ہے، بتائیں جی، کوئی بندہ مروانا ہو، کوئی کسی سے کوئی زمین چھوڑانی ہو، کوئی پیسے لینے ہو، بتائیں میں 1 منٹ میں کرنا ہوں۔ تو فرمایا نہیں، نہ بات پیسے کی ہے نہ بات زمین کی ہے، بات میرے اور تیرے نبی کی آ گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے ایک دم اس نے جمپ لگایا اور اٹھا، کہنے لگا مولوی صاحب ڈاکو تو ضرور ہوں لیکن اتنا بے غیرت نہیں ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ساتھ فلاں جہاں پر کانفرنس رکھی ہے، مسلمان وہاں پر پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے آپ یہاں سے بیان کر کے چلا جائیں گے تو ہم قادیانیوں کے تسلط، قادیانیوں کی جو ہے نا جو ہے وہ اس کی ماروں سے اس کی تکلیفوں سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ تو نورا ڈاکو کہنے لگا تو کھڑا ہوا، کہنے لگا چلیں جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو وہ نورا ڈاکو پھر گیا، اس نے جا کر وہاں پر آبادی میں چکر کاٹا، اس نے کہا بھئی فلاں دن یہاں فلاں وقت میں اس وقت میں کانفرنس ہوگی، کسی کو اگر زیادہ شوق ہے لڑنے کا جھگڑنے کا تو وہ آ جائے۔
کسی کو اگر بچے یتیم کرانے اپنے تو وہ آ جائے، بیویوں کو بیوہ کرانا ہے تو آ جائے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے نورا ڈاکو کھڑا ہو گیا، اللہ نے اس کے دل میں دیا جلایا، شمع ایمان کی جلائی، تو وہ کانفرنس ہو گئی۔ مولانا امین صفد الوقاری فرماتے ہیں میں اپنے گھر چلا گیا، کافی عرصہ گزر گیا، کوئی پتہ نہیں 2-4 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میرا دروازہ کھٹکایا تو میں دیکھا کہ صبح صبح دروازہ کون کھٹکا رہا ہے۔ دروازہ کھولا تو ایک آدمی داڑھی رکھی ہوئی، اس کی داڑھی آ چکی تھی، تو اس نے کہا حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ مجھے پہچانا نہیں مجھے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی نورا ڈاکو۔ تو حضرت نے پکڑا اور ماتھا چوما، کہا تم تو ڈاکو ہو، تمہارے یہ چہرہ داڑھی ہے اور یہ کیا؟ اس نے کہا حضرت جب اس دن کانفرنس ہوئی آپ اپنے گھر کو چلا گئے اور میں اپنے گھر کو چلا گیا، جب میں جا کر لیٹا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ نورا ڈاکو تو بے شک ڈاکو تھا لیکن تو نے میری ناموس کے اوپر پہرا دیا ہے، جاؤ اللہ پاک نے تمہیں اسلام کی اور تمہیں جو ہے میرا اور اللہ کا جو ہے عاشق بنا دیا، تم میرے بھی عاشق بن گئے ہو۔ تو وہ دن اور آج کا دن میں اپنے پیارے نبی کا عاشق بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، جو 9 مسلم میرے بھائی اسلام میں داخل ہوئے، آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑ گئے ہو، خدا کی قسم آپ کو دامن رسول مبارک ہو، آپ ان کے ساتھ جڑے ہو، کسی عام جا پر نہیں آ پائے ہو۔ جس وقت اسلام میں جب آدمی داخل ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ 100 سال کا بھی کافر ہو، 100 سال کا کافر، کلمہ پڑھتے ساتھ ہی وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، معصوم۔ تو میرے بھائیوں آپ لوگ تو بہت خوش قسمت ہو کہ آپ کے پیچھے تو علماء کھڑے ہیں۔ اسلام خالی قبول کرنا مقصد نہیں ہے، اسلام قبول کر کے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ علماء، حضرت قاری صاحب کی شفقتیں آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو ساتھ آگے لے کے چل رہے ہیں، تو یہ آپ کی اور خوش قسمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس اسلام کو قبول کرنا قبول فرمائے۔ تو 7 ستمبر کو ان علماء اکرام، ان جو ہے لوگوں کی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اپنی تن من دن، علماء فرماتے ہیں کہ جب 53 کی تحریک ہوئی نا، جب لاہور میں، تو ایک لڑکا تھا، بیان یہ واقعہ میں نے پڑھا بھی ہے، حضرت بھی تصدیق فرمائیں گے۔ تو ایک نوجوان تھا، اس کی شادی تھی، دلہا بنا ہوا تھا، بارات جا رہی تھی، تو آگے یہ قادیانیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، مسلمان کٹ مر رہے تھے، تو وہاں پر رش لگا ہوا تھا، ایک طرف مسلمان ہیں دوسری طرف قادیانی ہیں، تو وہ بارات جا رہی تھی، تو نوجوان نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو ماں سے کہنے لگا کہ ماں میں اللہ کے پیارے نبی کے ناموس پر قربان ہو جاؤں۔ تو ماں نے کہا جا بیٹا تو جا کر قربانی پیش کر، کل قیامت والے دن میں اللہ کے سامنے جا کے کہوں گی میں نے اللہ کے پیارے نبی پر اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ لباس اس نے شادی والا پہنا ہوا تھا اور ساری اس نے تیاری کی ہوئی تھی، وہ جناب اسی طرح کودا اور جا کر شہید ہو گیا۔ قیامت والے دن اس کی قربانی اللہ کیسے رائے گان جائے گی؟ تو میرے بھائیوں 7 ستمبر یوم وہ عہد کا دن ہے۔ اس دن مسلمانوں کی پاکستان کی 2 سرحدات ہیں، ایک جغرافیائی سرحد ہے جو کل دن گزر گیا 6 ستمبر، وہ ہماری جغرافیائی سرحد کا دن بنایا جاتا ہے، اور آج کا دن ہمارے جو ملک کی جو اسلامی اور جو سرحدات ہیں اس کا تحفظ کا دن ہے، مذہبی جو ہے وہ سرحدات کا تحفظ کا دن ہے۔ لہذا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جو مسلمانوں کے اندر جذبہ رکھتے ہیں
قربانی کا اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اس جگہ کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے یہ نصیب فرمایا بھائی عثمان صاحب کی مہربانی سے، اور حضرت مولانا عتیق صاحب نے ان کو دعوت دی ہوئی تھی، اور ہم تو سفر پہ تھے اور ہمیں پتہ لگا کہ عثمان صاحب نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے دعوت ہے، تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ آج کے دن ہم حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے، ان کے بیٹے سے آپ حضرات کی زیارت ہو گئی، علماء کی زیارت ہو گئی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا انتہائی قیمتی ترین دن ہے کہ جس دن ہمیں ایک خوشی یہ بھی ہوئی کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ خوشی کا مقام ہے، خوشی بنانے کے طریقے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم خوشی اس طرح بنا رہے ہیں کہ نو مسلم جتنے ہمارے بھائی ہیں ان کو جمع کر کے ان کے ساتھ ہم خوشی بناتے ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اسی طرح 7 ستمبر والے دن ہم ناموس رسالت کی اس جو ہے قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے قربانیاں دے کر ہمارے حوالے یہ قانون کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کافر، یہودی اور ان کے حواری اس قانون کو، جس قانون کے تحت میں اور آپ یہاں مسلمان جمع ہیں، ہماری اس اساس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس قانون ناموس رسالت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس قانون تحفظ ناموس جو ہے نبوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اگر ختم ہو جائیں اور یہ پھر اسی طرح مسلمان جو ہے یہ قادیانی قرار پائیں جیسے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہماری علماء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ ہماری کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی کہ اگر ہم جو ہے کسی زمرے میں ہم علماء کا ساتھ نہ دیں، ہم علماء کے ساتھ شانہ بشانہ نہ کھڑے ہوں، تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ علماء کی قربانیاں اللہ ہمیشہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو، ہم سب کے مل بیٹھنے کو یا جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور حضرت کے ساتھ ہمارے اس تعلق کو جاری اور ساری رکھے۔ آخر دعوانا۔ مہمان تشریف لائے ہوئے مہمان بھائی عثمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے نو مسلم بھائیوں سے کچھ نصیحتیں بھی فرمائیں، اور اس کاز کے حوالے سے جو باتیں، جو خیالات ہیں ان کا اظہار کریں۔ اور یعنی کہ یہ سوائے اللہ کی مدد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ ماشاءاللہ آپ حضرات جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ گئے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور یعنی دل تو یہ کرتا تھا کچھ نہ کچھ آپ کے احوال بھی پتہ چلتے کہ بھئی کیسے اسلام میں داخل ہوئے اور کیا حالات بنے، لیکن وقت چونکہ کم ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے، ایک پٹرول پمپ پہ نماز پڑھی تو وہاں پہ ایک رنگ ساز تھا جو رنگ کر رہا تھا، فہد نام کا۔ اس نے بتایا کہ میں بھی نو مسلم ہوں اور میں 2-3 سال یہاں پہ رہا بھی ہوں۔ اس نے اپنے تھوڑے سے حالات بتائے۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے جو مسلمان ہوئے ہیں آپ کے رشتہ دار، اس نے کہا کہ وہ سب قادیانی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے دعوت تو دی ہوگی؟ اس نے کہا جی میں نے دعوت دی ہے۔ میں نے کہا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مسلمان ہوا؟ اس نے کہا رشتہ داروں میں تو نہیں ہوئے، لیکن میں نے تقریباً 15 خاندانوں کو مسلمان کیا ہے دعوت دے کے۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ ماشاءاللہ ایک بندے نے اتنی محنت کی ہے۔ تو میری آپ سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچایا ہے اور جنت کا حقدار بنایا ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے ہیں اور مرزا قادیانی کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اس طرح آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس مشن کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ آپ نے تمام دنیا کے قادیانیوں کو
اسلام کے اندر لے کے آنا ہے. ارادہ کر لیں آپ. اچھا اب یہ جب آپ ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو، دوست احباب کو، سب کو کلمہ پڑھانا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں لے کے آنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. جو دنیاوی آپ کی ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کریں گے. جو آدمی دین کے کام کو اور دین کی دعوت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر ضرورت کا اس کو براہ راست اپنی قدرت سے پورا فرماتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ رب ہیں، پالنے والے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو آسان کر دیں، اپنی مہربانی سے ایسے ضرورت پوری کریں جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ زمین کے نیچے سے زمزم کے چشمے کو جاری کیا. تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں. جب آپ لوگ دین کے کام کو اپنا کام بنائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا کموانا نہیں چاہتے. دنیا اللہ ہمیں دے دیں گے لیکن تب دیں گے جب ہم دین کے کام کو اپنا مقصد بنائیں گے. تو ماشاءاللہ سب بھائی اس کام کو مقصد بنائیں گے، دعوت دیں گے ماشاءاللہ. تو خاص طور پہ جو یہ ہمارے نو مسلم بھائی ہیں ان میں سے کوئی ساتھی ہاتھ کھڑا کرے جس نے دعوت کلمے کی دی ہو اپنے رشتہ داروں کو یا دوست احباب کو. آپ نے ماشاءاللہ دی ہے، ماشاءاللہ آپ نے بھی دی ہے. اچھا جی اپنی اچھا اچھا چلے ماشاءاللہ. لیکن ہمیں یہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو خاص طور پہ دعوت دی ہے. دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب اسلام لائے ہیں تو ان کی بھی یہ حالت تھی کہ کسی کا باپ غیر مسلم ہے اور وہ جو ہے نا بیٹا مسلمان ہو گیا، کسی کا بھائی کافر ہے اور بھائی دوسرا مسلمان ہو گیا. تو آپ کو تو صحابہ کرام کے ساتھ نسبت حاصل ہوئی ہے. اس بارے میں ایمان لانے کے بارے میں آپ ہم سے زیادہ اوپر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تو صحابہ کے ساتھ نسبت دی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایمان کا انتخاب کیا ہے. آپ کو ماں کی گود میں کلمہ نہیں ملا لیکن آپ مسلمان ہوئے ہیں چوائس کر کے، انتخاب کر کے. آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. پتہ نہیں اللہ کی کتنی رحمتیں آپ پر ہوں گی. تو اس کو مزید جو ہے نا آگے آپ اس کو چلائیں، مزید اپنے دعوت دیتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں. آپ نے بھی ماشاءاللہ دعوت دی. کس کو دعوت دی آپ نے؟ اچھا آپ کی محنت سے 7 اسلام قبول کر چکے ہیں. ماشاءاللہ جی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی بیٹھیں. تو یہ صرف یہ تھا کہ ہمیں ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس کام پہ لگ گئے ہیں. جس طرح وہ ان کے بارے میں وہ سنا ہے محمود برک صاحب ہیں، یعنی کتنے لوگوں کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا. تو آپ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں. جب آپ فکر کریں گے نا، مجھے ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک میواتی تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے محنت فرمائی تو وہ بیرون ملک جماعت میں جا رہے تھے. وہ جو میواتی تھا اس کو انگریزی زبان تو نہیں آتی تھی. اب وہ جب جہاز میں بیٹھا جماعت میں جانے کے لیے، اس کے ساتھ ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے دیکھا کہ انگریز اس کو دیکھا کھا رہا ہے پی رہا ہے. یہ اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. وہ انگریز بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیوں رو رہا ہے. اس نے اس کو اپنی زبان میں اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی، آپ کیوں رو رہے ہو. اب زبان آتی نہیں تھی دونوں کو ایک دوسرے کی. یہ روتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے جا رہے ہیں. وہ انگریز نے پھر اس کو بلایا، جہاز کے عملے میں سے کسی کو بلایا جو ترجمہ جانتا تھا. اسے بلایا، اسے کہا اس سے پوچھو یہ کیوں رو رہا ہے. اس نے کہا کہ اسے جب ترجمہ ہوا اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں
کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ میں جلے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو وہ اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا، اس نے کہا کہ مترجم کو کہا اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے سے پوچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا پڑھواؤ کلمہ۔ اس نے اسی وقت اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ اس میں دیکھیں، نہ اس نے دعوت دی ہے، صرف فکر کی ہے، وہ رویا اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل اس کو مسلمان کر دیا۔ آپ بھی اللہ کے آگے روئیں، اور ہم سے زیادہ آپ کو فکر ہوگی، آپ نے غیر مسلم یعنی مذہب میں رہ کے دیکھا ہے کہ اس کی کیسی نحوست ہے، آپ کو زیادہ فکر ہوگی، آپ اللہ کے آگے روئیں۔ یہ جو جیسے بھائی نے کہا میری ماں کلمہ نہیں پڑھی، آپ کے لیے تو آسان ہے، آپ اللہ کے آگے روئیں، کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ جب کوئی بندہ مضطرب دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو مضطرب دل کی دعا کو قبول کرتے ہیں اسی وقت قبول کریں گے۔ تو وہ آپ نہ دعوت دینے کو جاری رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید یہ کہ بہت بڑی یہ دن کی بڑی اہمیت ہے کہ غیر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور ہم مزید بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرما دے کہ جو ہے نا سارے جتنے بھی قادیانی ہیں وہ سب مسلمان ہو جائیں، اور ان کو جو ہے نا حکومت اس بارے میں پورا علماء کرام کے ساتھ تعاون کرے، اور اس کے لیے ان کو دعوت اور تبلیغ کے زیادہ زیادہ موقع فراہم کیے جائیں۔ ایک موقع تو جیسے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے مرکز کے اندر بنا دیا ہے، اس کو مزید جو ہے نا ترقی دی جائے۔ جیسے حضرت مولانا قاری صاحب نے فرمایا کہ اس کے ساتھ والا جو پلاٹ ہے وہ بھی بک رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے، ہم تو حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے یہ یہاں کی جو زمینیں مسلمانوں کو دلواتا جائیں، تو یہ یہاں پہ تو تربیتی مرکز بنیں گے، اصلاحی مرکز بنیں گے اور کام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری تو دعا ہے کہ اس میں بڑی سے بڑی جو ہے نا اس کو کنالوں میں ایکڑوں میں ایسی یہاں پہ دین کے مضبوط کام ہو، مدرسے بنے، خانقاہیں بنے اور رفاہی کام ہو، ان کے بچے جو ہے نا وہ عالم بنے، حافظ بنے، مفتی بنے، دین کے داعی بنے۔ آپ میں سے جو ماشاءاللہ مسلمان ہوئے، آپ نے ارادہ تو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا، عالم بنانے کا کیا ہوگا، کس کس بھائی نے کیا ہے؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، ارادے میں کوئی پکڑ نہیں، ارادہ تو کر لو کہ بھی ہم جو ہے نا وہ بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں گے، تو پھر وہ ظاہر ہے جو عالم بن گیا اس کی تو پوری زندگی دین کے کام کے لیے وقف ہو گئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو ان کے شر سے حفاظت فرمائے، اس مرکز کی جو ہے نا وہ حفاظت فرمائے، ان کے جتنے بھی شیطانی ان کے جال ہیں، ان کے پھندے ہیں اور ان کی سازشیں، ان سب کو ناکام بنائے اور دین کا بول بالا فرمائے۔ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے میں اپنے
آنے والے مہمانوں کو جو مولانا مفتی صاحب کی معیت میں اور بھائی عثمان صاحب کی، بھائی اکرم صاحب کی، بھائی عبدالغفار صاحب کی معیت میں یہ 4-5 قافلے پہنچے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور مفتی سلطان صاحب تو یہاں رہ کر بھی کئی بار خدمت کر چکے ہیں۔ دوسرا، آپ بھائیوں اور بہنوں کے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور پھر آپ دکھ سکھ کے باوجود، تنگی اور تکلیف پریشانی کے باوجود ایمان سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہے۔ اللہ ہم سب کو مزید استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور محبت کی زندگی بھی عطا فرمائے، اور حضور کی نسبت کی موت بھی نصیب فرمائے، اور حشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیداروں میں ہمارا اللہ حشر فرما دے۔ مختصر بات یہ ہے، میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو خاص طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس روئے زمین میں اللہ نے بہت سی نعمتیں بنائی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے لفظ جو ہے جمع نہیں ہے، میری ایک نعمت کو بھی گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ آنکھ کتنی بار استعمال کی، زبان کتنی بار استعمال کی، کان کتنی بار استعمال کیے، ہاتھ پاؤں کتنی بار استعمال کیے، اس کو نہیں گن سکتے۔ اللہ کی ان ان گنت نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ سب سے بڑی نعمت وہ کلمہ ہے جو آپ کے ہمارے دل میں ہے۔ اس سے بڑی نعمت اللہ نے اس زمین میں نہیں بنائی۔ اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے، اور سنو ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے رشتے کا نام ایمان ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، نماز، روزہ، حج، ذکر، تلاوت یہ ایمان کی نشانیاں ہیں۔ جس کو قادیانی کہتے ہیں ہماری نماز بھی وہی ہے، کلمہ بھی وہی ہے، فلاں بھی، بھائی یہ نشانیاں ہیں، ایمان نہیں ہے۔ ایمان مصطفیٰ کریم کے ساتھ رشتے کا نام ہے۔ جو تمہارا رشتہ مرزا قادیانی سے ہو گیا، ہمارا رشتہ مصطفیٰ کریم سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، مرزا پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، سب لوگ قیامت کا روز اپنے امام کے پیچھے آئیں گے۔ میرے پیارے بھائی اور میری بہنوں، سب لوگ اپنے اپنے امام کے پیچھے آئیں گے۔ ہم نبیوں کے امام کے پیچھے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قادیانیوں، ہماری تمہاری لڑائی کوئی نہیں تھی، تم نے ڈال لی ہے۔ اللہ کی قسم ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں زبان سے بھی کہتے ہیں، اور ہم دامن پھیلا کے تمہارے لیے رب سے مانگتے بھی ہیں۔ اللہ تمہیں مرزے کی امامت سے نکال کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں داخل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ بہت سارے قادیانیوں سے جب بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں میں تو اسے نبی نہیں مانتا،
میں تو یہ عقیدہ نہیں رکھتا، تو آپ بھی ایک نقطہ پہچان لیں، اگر کوئی بندہ کسی کافر کو اپنا امام مانتا ہے، ایک ہے محلے کا امام اور ایک ہے عقیدے اور عمل کا امام، تو وہ محلے کا امام تو نہیں مانتے مرزے کو، عقیدے عمل کا امام مانتے ہیں۔ مرزا قادیانی جب نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا تو کوئی کہے کہ میں اسے نبی تو نہیں مانتا، امام مانتا ہوں، تو یہ بتاؤ جب مرزا کافر ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ جو اس کے پیچھے جا رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ ہمارے آقا کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اور سب سے پہلے جائیں گے، سب سے پہلے جائیں گے نہیں، ساری امتوں سے پہلے لے بھی جائیں گے، سب سے پہلے صرف جائیں گے نہیں، سارے نبیوں سے پہلے اپنی امت کو لے بھی جائیں گے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ بس میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، خاص طور پہ اپنے نو مسلم بہن بھائیوں سے، ہم لوگ آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے۔ ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ زور سے بول، اور زور سے بول۔ اللہ نہیں، اللہ ہی۔ ضرورتیں کون پوری کرتے ہیں؟ اور زور سے بول۔ اللہ کے سوا کوئی ضرورتیں پوری۔ میری آنکھوں کے سامنے بڑے مشاہدات ہیں، باپ ارب پتی ہے، پوری زندگی کوشش کی، بیٹی کا گھر بہت اچھا بسے، نہیں بس سکا، غربت آتی ہی رہی۔ کیوں؟ اے بیٹی باپ کو بتا سکتی ہے، باپ دل کے حالات جان نہیں سکتا، میرا رب دلوں کے حال کو جان رہا۔ ایمان والو، ایمان والے بھائیوں بہنوں، میرے بچوں بچیوں، کبھی دل میں نہ لانا کہ ہماری ضرورت اس نے پوری نہیں کی۔ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا روحانی باپ ہوں، میں تمہارے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں۔ میں اب بھی کہتا ہوں ضرورتیں میں نہیں پوری کر سکتا، ضرورتیں کون پوری کریں گے؟ اللہ ہی پوری کریں گے۔ جس وقت آپ کے دل دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو ہمارا بھائی ہے، جتنا ہو سکتا ہے تعاون کرے گا، ضرورتیں تو یہ پوری نہیں کر سکتا، ضرورتیں تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اللہ ہی نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور وہی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ بندے تو ایک دوسرے سے تعاون کر لیتے ہیں۔ میں اور میرے یہ ساتھی، ہم آپ کے معاون ہیں، ہم آپ کے معاون ہیں کہ آپ ایمان پر قائم رہو۔ ہم آپ کو تسلی دے سکتے ہیں، ہم آپ کے مشکل وقت میں آپ کی تھوڑی بہت معاونت کر سکتے ہیں، ضرورتیں اللہ پوری کریں گے۔ جب آپ یہ عقیدہ بنائیں گے، نظریہ بنائیں گے، پھر ہم سے کوئی کوتاہی بھی ہوگی تو آپ کے دل میں ہوگا ضرورتیں تو اللہ نے پوری کر دی۔ شیطان بددلی پیدا کرتا ہے، میری ضرورت پوری نہیں ہوئی، اسے کہو میری ضرورت اس کے ذمہ نہیں ہے، میری ضرورت پورا کرنا میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آخری بات سمجھاتا ہوں، میرے نو مسلم بھائی اور بہنیں میری بات غور سے سنیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے صحابہ کے زمانے میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ان سے بڑا بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ڈائریکٹ قرآن اتر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور عمل لے رہے ہیں، انہیں بھی کہا جا رہا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میں لکھ کے دیتا ہوں،
تم نیت کر لو ہم نے اسلام میں پورے پورے داخل ہونا ہے، تمہیں نہیں، میرے اللہ تمہاری نسلوں کے اوپر بھی عزت اور رزق کے دروازے کھول دیں۔ کمی دینے والے کی طرف سے نہیں ہے، کمی لینے والے کی طرف سے ہے۔ ایک شعر دل میں ڈال دیا ہمارے بزرگوں میں، مولانا دوست محمد قریشی رحمہ اللہ، یہ بڑے ترنم سے پڑھا کرتے تھے، تم کو شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں بڑے وظیفے کر لیے، دعائیں بڑی کر لی، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، یہی شکوہ ہے۔ تم کو شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے گدا ملتا نہیں۔ اللہ کو شکوہ ہے، منگن والے کوئی نہیں ہے، دینے والے کو گلہ ہے گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دیکھ سے دستے دعا ملتا نہیں۔ ہاتھ تو اٹھا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، دل کہیں اور ٹھکا ہوا ہے، وہاں سے آئے گا۔ جس دن جیسے زبان سے کہہ رہے ہیں ایسے ہی دل میں وسط ہو جائے کہ یہیں سے لینا ہے، یہیں سے آنا ہے، تو اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہوتا ہے جیسا اس کے رب کے ساتھ دل میں گمان ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے، اور میں پھر آپ سب بھائیوں کا، بہنوں کا، بزرگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج یہ 7 ستمبر کی اس خوشی کے دن میں، یوم تحفظ ختم نبوت کے دن میں آپ حاضر ہوئے۔ آج میرا دل باغ ہے کہ آج اس جگہ جہاں رسول اللہ کی ناموس کی بات کرنا جرم تھا، آج وہاں بات کرنا سعادت اور فخر ہو گیا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی استقامت نصیب فرمائے۔ ایک دعا سکھاتا ہوں، یہ آپ نے مانگتے رہنا ہے، جو مانگیں گے وہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی۔ ماشاءاللہ۔ یا اللہ میری جان، میری اولاد، میرا مال، میری صلاحیت ہے۔ کتنی چیزیں بندے کے پاس ہیں؟ 4، جان، مال، اولاد، صلاحیت۔ جان، مال، اولاد، صلاحیت۔ یا اللہ میری جان، میرا مال، میری اولاد، میری صلاحیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کے لیے، حضور کی محنت کے لیے، حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے، حضور کی فکر کے لیے، حضور کی محنت کے لیے، حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے قبول فرما۔ دعا آپ کریں، قبول کرنے والا 7 دروازے کھول کے پہلے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے میرے بزرگوں نے، ساتھیوں نے دعائیں دی ہیں، اللہ اس کو ظاہری اور باطنی وسعتوں اور ترقیوں سے نواز دے، اور یہ خانقاہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو استحکام ہدایت اور استحکام پاکستان کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. یا باری تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، اس مجلس کو اور اس کہنے سننے کو اور جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لیں اور ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یا باری تعالیٰ یہ جن لوگوں نے بھی مسلمان ہوئے ہیں اور اسلام قبول کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا ہے، یا اللہ ان کی دستگیری فرما دے، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے. یا اللہ ان کو جنت کا حقدار بنا دے. ایمان ان کے اور ہمارے دلوں میں اندر قائم فرما دے، ایمان کی مضبوطی عطا فرما دے. یا اللہ کفر کی طرف جانا ہمیں زبردست ناپسندیدہ بنا دے اور کفر کی طرف جانا ہمارے لیے ایسا کر دے جیسے آگ میں جلنا. یا باری تعالیٰ خصوصی طور پہ اپنا مہربانی والا معاملہ فرما، فضل والا معاملہ فرما. جتنے بھی ہمارے جو بھائی ہیں بہنیں ہیں ان سب کو اچھا روزگار نصیب فرما، اچھے گھر عطا فرما، مال و اولاد میں خیر و برکت عطا فرما، اب ضروریات کا غیب سے انتظام فرما، ان کی دینی تربیت بھی فرما دے. اور یا اللہ دنیاوی نعمتوں سے ان کو مالا مال فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. یا باری تعالیٰ یہ جو مرکز بنا ہے اس کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما دے. اور اس میں جو کام کرنے والے ہیں جتنے بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان سب کی بھی حفاظت فرما دے. یا اللہ یہ جتنا یہ مجمع تھوڑا سا بنا ہے اس کو یا اللہ پھیلا دے. اور جو بھائیوں نے کہا ہے جن کے گھر والے پہ وہ کوشش کر رہے ہیں، دوست احباب پر، ہمسایوں پہ کوشش کر رہے ہیں، ان سب کو کلمے کی دولت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ یہ جتنا بھی یہ جو شہر ہے ان سب کو کلمہ نصیب فرما دے، کفر و شرک کو ختم فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند فرما دے. جتنے بھی دنیا میں غیر مسلم ہیں سب کو کلمہ نصیب فرما دے. یا اللہ سب کو کلمے کی دولت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ خصوصی طور پہ یہ چناب نگر میں جتنے بھی قادیانی ہیں ان سب کو اسلام عطا فرما، ان سب کو کلمے کی دولت عطا فرما، غیب سے سبب بنا دے. ان کے دلوں کو یا اللہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کو داخل فرما دے. یا اللہ جس طرح کہ سورج نکلتا ہے اور وہ اندھیری رات کا سینہ چیر کے اس کو روشن کر دیتا ہے، یا اللہ ان سب قادیانیوں کو دلوں میں روشنی پیدا فرما دے، ان کے دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما دے. انہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک سے اور ان کے نام سے محبت پیدا فرما دے اور مرزے کی غلامی سے ان کو نکال دے اور مرزا قادیانی کے غلامی سے نکال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ان کو داخل فرما دے. یا اللہ غیب سے اس کا سبب فرما دے. اور جس طرح کہ قاری رفیق صاحب نے فرمایا یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، ان کی فکر کے لیے ہماری جان مال کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری محنتوں کو، استعدادوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قبول فرما لے. دین کے پھیلنے کے لیے ہمیں یا اللہ استعمال فرما دے. یا اللہ ہم گئے گزرے ہیں اور کھوٹے سکے ہیں، یا اللہ اپنی مدد فرما دے. مہربانی فرما کے ہم جیسے بھی ہیں یا اللہ کھوٹے ہیں قبول فرما لے، ہمارے سے دین کا کام لے لے. یا اللہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر ہمارے سے آپ کسی غیر مسلم کو اسلام کے اندر داخل فرما دیں اور ہماری فکر سے یا ہماری کوشش سے یا چلت پھرت سے یا ہمارے مالی تعاون سے یا اللہ کسی بھی غیر مسلم کو اسلام میں داخل فرما دیں. اور خاص طور پہ جو یہ قادیانی ہیں، جو قادیانی نام ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اور قادیانیت نام ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کا ہے، یا اللہ ان کو اسلام کے اندر داخل فرما دے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے. یا اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بے شک جو بھی کام
جو دنیا والوں کو مشکل نظر آتا ہو، آپ کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں۔ یا اللہ آپ ان کے دلوں کے اندر نور داخل فرما دیں۔ یا اللہ یہاں پہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا گہوارہ بنا دیں، یہاں پہ مدارس قائم فرما دیں، خانقاہیں قائم فرما دیں اور دینی مراکز قائم فرما دیں۔ یا اللہ اس مرکز کو بھی وسعت عطا فرما دے۔ جو انہوں نے قاری صاحب نے فرمایا جو 7 والا پلاٹ ہے وہ بھی اپنے خزانہ غیب سے اس مرکز کو عطا فرما دے، اور مزید بھی اس میں اضافہ فرما، مزید بھی لوگوں کو یعنی جو زمینیں ہیں اور پھر اپنی جو جان و مال اس میں لگانے کی، اس مرکز کے کاموں میں ان کی خدمات میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کے لیے سب کو قبول فرما دے، لوگوں کے قلوب اس طرف متوجہ فرما دے، اہل علم اور اہل خیر حضرات کے قلوب اس طرف متوجہ فرما دے۔ یا اللہ یہ جو دین کی محنت کا کام ہو رہا ہے اس میں ہم سب کو استعمال فرما، ہم سب کو قبول فرما دے۔ جو بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو قاری صاحب نے فرمایا، جتنے بھائیوں کے نام لیے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جو ان کی حاجات ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جن کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان سب کو یا اللہ حل فرما دے، دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ یہ جو ہمارا ادارہ بھی کام کر رہا ہے اس کو بھی ان کے ساتھ جو ہے نا روزگار کے معاملات میں اور ان کے مسائل کے معاملات میں بڑھ چڑھ کے ان کی امداد کو قبول فرما لے اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔